اور انہوں نے استغفار کا عمل کرنا شروع کیا۔ وہ چلتے پھرتے ہر جگہ استغفار کرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز یہ بھی کہتے کہ آپ کو لائف ٹائم اس کے لیے دوائیاں لینی پڑیں گی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، لڑکیاں ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، درد میں مبتلا ہے۔ آج کل ہمارے جسموں کو بیماریاں لگتے دیر نہیں لگتی۔ آج کل کھانا پینا اس طرح کا ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک اللہ کی مرضی ہے کہ پہلے لوگ بڑھاپے میں جا کر بستر کو پکڑتے تھے، لوگوں کو درد ہوتا تھا، لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا، لوگوں کی جو رپورٹس ہے وہ اب نارمل آتی تھی۔ لیکن آج کل تو آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ینگ گرلز، ینگ بوائز جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں ہم سب بہت پریشان ہیں۔ اور ایک جو بیماری ہے نا وہ بہت زیادہ عام، بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، وہ ہے تھائرائڈ کی بیماری۔ تھائرائڈ کی بیماری جب ہمیں پتہ چلتی ہے نا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، بالکل ختم ہمیں کر کے رکھ دے گی، یا تو ہمارا موٹاپا بڑھ جائے گا یا ہم بہت زیادہ پتلے ہو جائیں گے، اس سے ہماری جو ہے زندگی افیکٹو ہو جائے گی۔ میرڈ گرلز جو ہے ان کے جو ہے وہ پیریڈز ارریگولر ہو جائیں گے، وہ پریگننسی پلان نہیں کر پائیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم وہ پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز یہ بھی کہتے کہ آپ کو لائف ٹائم اس کے لیے دوائیاں لینی پڑیں گی۔ لیکن استغفار ایک ایسا عمل ہے نا جو آپ کی زندگی کو ناممکن سے ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے، خوبصورت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی بیماریاں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی دعائیں اتاری ہیں نا، اور اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے جس کا علاج نہ کیا جا سکتا ہو۔ ہر چیز کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ ڈاکٹرز اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایکسپیرینس نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فیوچر جانتا ہے، وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، تو وہ رب اس کے جو اس چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، کیا بینیفٹ ہے، سب کچھ اس رب کو پتا ہے۔ ایک بہن ہے، وہ اپنی سٹوری بتا رہی تھی، بہت ہی پیاری استغفار کی سٹوری ہے، اور اس چیز کو نا ہر کسی کے ساتھ آپ کو شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہم سب اس سے جوجھ رہے ہیں، ہم سب اس سے پریشان ہیں، اور ہماری پریشانیاں جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو نا اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے پیریڈز جو ہے وہ ارریگولر ہو گئے تھے، اور جب میں ڈاکٹرز کے پاس گئی، میرے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے، تو مجھے تھائرائڈ آیا ٹیسٹ میں، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ تھائرائڈ کے کارن آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ ارریگولر ہو چکے ہیں۔ وہ کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ ان ساری بیماریوں کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں نا جو لائف ٹائم ہمارے ساتھ رہنے والی، تو ہم کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہن بھی پریشان ہو گئی، انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں کرنا شروع کر دی، اور وہ ان کی پیریڈز ارریگولر تھے جس کے کارن ان کو کافی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ دعائیں کرتی تھی، اور انہوں نے استغفار کا عمل کرنا شروع کیا۔ وہ چلتے پھرتے ہر جگہ استغفار کرتی تھی۔ جب انہوں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا نا، ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ مہینے کے بعد آپ کو پھر سے ٹیسٹ کروانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر اپنی بیماریوں سے شفا مانگ رہی تھی، اور ساتھ میں اپنی پیریڈز ریگولر ہونے کی جو ہے وہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئی، بے شک آپ کی مرضی سے آئی ہے، آپ ان ساری پریشانیوں کو دور کر دیں اور میری رپورٹس نارمل آ جائیں۔ جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور پھر سے ان کی رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کا تھائرائڈ بالکل بھی نارمل ہو چکا ہے، بالکل بھی ان کو کوئی تھائرائڈ کی بیماری نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے پیریڈز جو ہیں جو بہت مشکل سے ریگولر ہوتے ہیں، جب ایک بار ارریگولر ہو جائے تو ان کو پیریڈز بھی ریگولر ہونے لگ گئے ہیں۔ یہ ان گرلز کے لیے، ان عورتوں کے لیے بہت ہی بینیفیشیل چیز ہے جو تھائرائڈ کے کارن اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا، ارریگولیرٹی کا یا انفرٹیلیٹی کا، ان ساری چیزوں کا جو سامنا کر رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، یقین کرے کہ ڈاکٹرز کے آگے ناممکن ہے، ڈاکٹرز ان چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہیں، وہ لائف ٹائم کی آپ کو دوائی پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کھاتے رہو ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ زندگی بھر کھاؤ، اس کو کھانا ہی پڑے گا۔
इन चीज़ों के कारण हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मसलों को हल होता हुआ देखना चाहते हैं ना, चाहे वो बीमारी का मसला हो, शादी का मसला हो, औलाद का मसला हो, माल का मसला हो, फैमिली मैटर्स हो, ससुराली मैटर्स हो, कोई भी मैटर हो, अल्लाह ताला के आगे आपके मैटर जो है वो इस तरह से उसको ठीक करने की, उसको ट्रैक पे लाने की, उसको बदलने की कुदरत रखता है ना, कि आपको फिर सोचना ही नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो किस तरह से ख़त्म होंगी। बस आप अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ दें और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, किस तरह आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। यकीन करें, मैं इस्तगफार की इतनी सारी मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ। जो लोग शिकायत करते हैं ना कि मिरेकल्स स्टोरी क्यों शेयर करती, इतनी मिरेकल्स लोगों के साथ होते हैं, मैं भी हैरान रह जाती हूँ। कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी यकीन कमज़ोर पड़ने लग जाता है, मुझ पर भी शैतान गलबा पाने लग जाता है, मुझे भी बदगुमान करने लग जाता है, इस्तगफार कर रही हो, कुछ नहीं हो रहा, ज़िंदगी नहीं बदल रही। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे तौफीक से नवाजा है कि मैं इस्तगफार करती हूँ। बाकी मेरे जो मसले हैं, एक मसले हैं, दो मसले हैं, नेमतें तो बहुत सारी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कभी कभी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी रोने लग जाती हूँ, मैं भी कभी कभी टूट जाती हूँ। लेकिन जब आप भी इस तरह से टूटने लगे ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखा करें। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो 18 साल बीमारियों में मुब्तला थे, उनकी बीवी रोने लग जाती है और वो कहती है कि आप तो अल्लाह के पैगम्बर, आप तो अल्लाह से दुआ करें ना, अल्लाह ताला आपकी तो परेशानियां दूर कर सकते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम कितने साल नेमतों में रहें और हम कितने साल से बीमारियों में मुब्तला हैं। जब वो कंपेयर करते हैं तो उनकी नेमतें उनकी बीमारियों से ज़्यादा निकल जाती हैं। उनकी बीवी से वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें इतने साल नेमतों में रखा, तब हमने अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं की, और अल्लाह ताला हमें थोड़ी सी आजमाइश में डाल दे तो हम अल्लाह से शिकायत करने लग जाएं। नहीं, तो हमारा भी जो है मामला यही होना चाहिए। हम एक मसले को तो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो इतनी नेमतें दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसे हम छोड़ देते हैं। दुआ करें, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह से दुआ नहीं करनी चाहिए हालात बदलने के लिए। अल्लाह ताला तो कहता है कि मेरे बंदे जब मुझे पुकारते मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। तो हमें पुकारना चाहिए हमारे रब को, हमें दिल से पुकारना चाहिए, हमें यकीन के साथ पुकारना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि हमारे हालात जो हमारे, चाहे नौकरी का मामला हो, प्रेगनेंसी का मामला हो, इनफर्टिलिटी हो, डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है। जो हमें जॉब देने वाले हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो भी करेगा मेरा रब करेगा। चाहे किसी पेपर्स के कारण हमारा काम रुका हुआ हो, चाहे किसी बीमारी के कारण हमारा काम रुका हो, वो सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ठीक कर देगा। अगर आप अल्लाह ताला से जुड़कर अल्लाह ताला से कोशिशों के साथ, उम्मीदों के साथ मांगेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी भी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है। और जहाँ लोगों के कारण, लोगों पे आप डिपेंडेंट थे कि ये मेरा पेपर पास करेंगे तो मेरी नौकरी लगेगी, उनके यहाँ से मेरी जॉब होगी, नहीं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला करवाता है। इसलिए भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह खूबसूरत बना देगा। इसके साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और मिरेकल्स स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।